بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سیرت نبوی کا یہ سلسلہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سالہ خفیہ تبلیغ کے بعد، اللہ کے کلام فاصدع بما تؤمر کے بعد اعلانیہ تبلیغ شروع کی، تو آپ نے اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کو ڈرایا، اور پھر چن چن کر کے جن کے اندر قبولیت حق کی صلاحیت تھی ان کو آپ نے دین کی دعوت دی۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تبلیغ کرتے تھے، دوسری طرف افراد سازی بھی کرتے تھے، ایسے لوگوں کو دعوت دیتے تھے جن کی پیشانی میں خیر کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور امید رکھتے تھے کہ یہ اسلام کے لیے بڑا نفع بخش ہوگا۔ تو جو لوگ بھی ایمان لاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جہاں ایمانی جوش و خروش کا ماحول برپا کیا اور ان کے دین اور ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، وہیں پر دار ارقم میں آپ تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ اب ایسا نہیں کہ اسلام لایا چھوڑ دیا جو چاہو کرو، نہیں، آپ ایمان بھی سکھلاتے تھے، دین بھی سکھلاتے تھے، قرآن بھی سکھلاتے تھے دار ارقم میں۔ اس لیے سیرت نبوی کے اس آئینے میں بعض علماء نے کہا کہ داعی کو چاہیے کہ اپنی دعوت کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کرے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص لوگوں کو پہلے ٹارگیٹ کرتے تھے، جو اسلام سے قریب ہونے کی، جس سے اسلام کی قربت ظاہر ہوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو منتخب کرتے تھے دعوت میں جن کے اندر خیر کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کے اہتمام کرتے تھے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور آپ نے ان کی تربیت کر دی اور اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے، یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ میں 5 صحابہ ایمان لے آئے۔ لیکن مشرکین اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کے لیے جہاں حجاج کو حج کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم متنفر کرنے کے لیے پروگرام بنایا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی، آپ کا مذاق، ٹھٹھا اور استہزاء کا خاص بازار گرم کر دیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کے لیے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا کہ ماں اور بیٹی میں تفریق پیدا کرتے ہیں محمد، باپ بیٹے میں تفریق پیدا کرتے ہیں، ان کی بات مت سنو۔ آپ پر بیجا اعتراضات کرنے لگے، قرآن کی آیتوں پر اعتراضات کرنے لگے، اور اسی طریقے سے بحث اور کٹ حجتی بھی انہوں نے اپنایا کہ بحث کرنا شروع کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آخرت کا انکار۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم جب مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ ہیہات ہیہات، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، گل سڑ جائیں، پھر دوبارہ زندگی ہو؟ اس کا کوئی تصور نہیں۔ آخرت کا جس طرح توحید کا انکار کرتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے، وہ بعث بعد الموت کا بھی انکار کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے ذالک رجع بعید، یہ تو عقل سے بعید بات ہے، یعنی عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی مر جائے پھر دوبارہ آئے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد۔ کہ آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ خبر دے رہا ہے کہ تم جب مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، بوسیدہ ہو جاؤ گے تو پھر نئی زندگی ملے گی۔ سمجھ میں نہیں آتا، لگتا ہے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ بات کر رہا ہے، وہ پاگل ہے کیا؟ یا تو وہ جھوٹ بات کر رہا ہے یا پاگل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس جیسی بے شمار باتیں وہ کہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ
توحید کے ماحول سے دور تھے، رسالت سے دور تھے، ہدایت سے دور تھے، ان کی نگاہیں جو دیکھتی تھی انہی پر ایمان لاتے تھے۔ آج بھی ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسی تحریکیں برپا کی گئی ہیں کہ قیامت کا معنی، القاریہ کا معنی آتا ہے ٹھڈ وار یا نعوذ باللہ۔ ارے اس میں یہ کہاں سے تم نے لے لیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں میں بھی ایسے گروپ پیدا ہو چکے ہیں چینلوں پر جو قیامت کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں۔ ہر دور ہر زمانے میں دشمنان کی سازش نہیں کہ اسلام سے دور کرنے کے لیے انہوں نے نئے نئے پروگرام بنائے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ لیکن جتنے لوگ اللہ کی راہ سے رکیں گے اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، کبھی سکسیس نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے جتنی بھی محنت کر لے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو، اپنی دولت کو خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اللہ نے فرمایا سنو، اربوں خرچ کر لیں، خربوں خرچ کر لیں، پوری زمین کے برابر سونا خرچ کر دیں، اللہ نے فرما دیا فَسَيُنْفِقُونَهَا، خرچ کرتے رہیں گے، ثم فَسَتَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، ان کے اوپر حسرت اور ذلت ہوگی، ناکام ہو جائیں گے، یغلبون، مغلوب ہو جائیں گے، اسلام پھیلے گا، کیونکہ امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے، شانتی کا پیغام ہے۔ والذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق یظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیا مطلب؟ نفع بخش علم کے ساتھ بھیجا اور عمل کے ساتھ بھیجا ہے۔ علم اور عمل کے ساتھ جو دعوت ہوگی وہی رسالت کی دعوت ہے، وہی سیرت کی دعوت ہے۔ جو دعوت عمل والی دعوت نہیں ہے، جس میں علم نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سیرت والی دعوت نہیں ہو سکتی، نبوی دعوت نہیں ہو سکتی، ربانی چینل نہیں ہو سکتا۔ بالہدی ودین الحق کی تفسیر حضرت ابن کثیر سلف کے اقوال کی روشنی میں کہتے ہیں، غالباً ابن عباس وغیرہ، کہ اللہ نے نبی کو نفع بخش علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ بھیجا۔ تو اگر آپ کو داعی بننا ہے تو علم حاصل کیجیے، داعی بننا ہے تو عمل کیجیے، تبھی دعوت کامیاب ہوگی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ ہے، اس کے بعد وعمل صالحا، دعوت دو تو نیک عمل کرو۔ اور اللہ نے کہا سورۃ یوسف کے اندر 108 میں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اور میرے ماننے والے اللہ کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ العلم قبل الدعوہ، دعوت سے پہلے علم ضروری ہے۔ واللین مع الدعوہ، دعوت دیتے وقت نرمی چاہیے، مٹھاس چاہیے، زبان میں ہمدردی چاہیے۔ جس طرح فرماتے ہیں میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکال رہا ہوں، لیکن تم اس پروانے کی طرح ہو جو پتنگے اور پروانے آگ پر گرتے ہیں، تم لوگ جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے نکال رہا ہوں۔ یہ نبوی دعوت، یہ ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت یہ نہیں کہ بس ایک ہی مرتبہ ایسی بات بول دی اور اس پر ایسا فتویٰ صادر کر دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ علم سے دور ہو گیا، یہ نبوی دعوت نہیں ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جب انہوں نے مذاق اڑایا اور قیامت کا انکار کیا، تو چونکہ آپ کی دعوت کی تین بنیادی جڑیں تھیں، آپ کی دعوت کی 3 بنیادی جڑیں تھیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 کیا ہے؟ آخرت۔ توحید اور رسالت کا تو انکار کیا ہی انہوں نے، کہا کہ ایسا نبی کیسے ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ کو اللہ نازل کر دیتا ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے لیے فرشتہ چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو انسان کی طرح انسانی شکل میں بھیجتے، اور فرشتہ کھاتا پیتا نہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں جانتا، تو فرشتہ انسانوں کے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ رسولا من انفسہم، انسانوں میں سے انسان ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ بادشاہ ہونا چاہیے، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یا تو مکے کا کوئی بہت بڑا سہوکار امیر ہوتا، یا طائف کا جو بہت اس وقت کی مشہور بستیاں تھیں، ان بستیوں کا کوئی بہت بڑا مالدار ہوتا، سردار ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا لوگوں کے بیچ سے، جو آپ عام لوگوں کے ساتھ رہتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، تاکہ آپ تمام کے حالات کو جان سکیں، سب آپ سے مل سکیں، سب اپنی ضرورتوں کو رکھ سکیں۔ آپ صرف مالداروں کے لیے نہیں آئے تھے، آپ بعثت الی الاحمر والاسود، کالے اور گورے سب کے لیے آئے تھے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پوری انسانیت کے لیے آئے تھے۔ نذیر لکم بین یدی عذاب، پوری انسانیت کے لیے ڈرانے والے بن کر آئے تھے۔ لہذا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عالمگیر شخصیت کہ تمام طبقے بیک وقت آپ سے استفادہ کر سکیں اور آپ کے دامن میں وہ پناہ لے سکیں اللہ کے حکم سے، اور آپ کی تربیت سے اپنے دلوں کو روشن کر سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق جو ان کو شکوک شبہات تھے اور قیامت کا جو انکار تھا، اس کا جواب یہ دیا کہ ایک مثال لو، ایک آدمی جو ہے 100 آدمی کو قتل کر دیا، تو ٹھیک ہے اگر اس کو بدلہ دیا جائے تو ایک آدمی کا بدلہ تو لے لیا کہ جان کے بدلے جان اگر لیا جائے، اب بقیہ 99 کا کیا ہوگا؟ ایک آدمی نے اتنی کی زمین ہڑپ لی، اتنے لوگوں کی عزتوں کو نیلام کیا، تو یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے۔ بغیر عدل اور انصاف قائم کیے زمین میں امن نہیں ہو سکتا، اور ہر آدمی کا بدلہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا کے مقابلے میں مالک یوم الدین ایک دنیا یوم جو امام صاحب نے پڑھی آیت بارک اللہ فیہ کہ وما ادراک ما یوم الدین، قیامت کا دن تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی مالک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اختیارات سلب کر لے گا، آنکھ اللہ تعالیٰ زبان پہ تالے لگا دے گا، تکلمون ایدیہم ہاتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم پاؤں بات کریں گے، وقالوا لجلودہم لما شہدتم، جن اعضاء سے آپ نے کام کیا وہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ چمڑے گواہی دیں گے۔ ہر ایک کو اللہ نے قوت گویائی دے دی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا یوم الدین تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کریں گے، ہماری آوازیں یا تو فضا میں کیچ ہو رہی ہیں جیسا کہ آج کی تحقیق ہے، یا یہ کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں زمین کے اندر یہ کیچ کرنے کی صلاحیت ہے، یہ زمین بیان کرے گی۔ تو یہ عقل سے ماورا بات نہیں ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ نے لقوم یتفکرون کہا، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، لقوم یعقلون کہا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر، لہذا ظالم اور مظلوم دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بدلے کا دن ہونا چاہیے نا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ایک مسلمان جو اللہ کی اطاعت میں وقت گزار رہا ہے اور ایک مجرم جو جرم کر رہا ہے، دونوں کو ہم برابر کر دیں؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا، تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، جو ایمان اور عمل کی زندگی گزارتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اور ایک آدمی زمین میں فساد پھیلاتا ہے، ظلم کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ جب اللہ کو رب مانتے ہو، خالق مانتے ہو، رازق مانتے ہو اور مشکل کشا مانتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان انصاف نہیں کرے گا تو کیا اللہ پہ الزام نہیں آئے گا؟ اور اگر اللہ انصاف نہ کرے تو کون انصاف کرے گا؟ اللہ نے کہا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح بنا دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی اور بدکاریاں کی، فسق و فجور میں ڈوبے رہے، کیا ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا؟ ان سب کا جینا مرنا یکساں ہوگا؟ یعنی جس طرح کیا جینا اور مرنا دونوں برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جو ایمان اور عمل کی زندگی گزارنے والے ہیں وہ زندے لوگ ہیں، اور جو بدعمل لوگ ہیں وہ مردے لوگ ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا وما یستوی الاعمی والبصیر، تم کہتے ہو کہ سب برابر ہیں، تو آنکھ والا بنا آنکھ والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے کہا وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، تو نیک عمل کرنے والا اور برائی کرنے والا دونوں کیسے برابر ہوگا؟ جب دونوں برابر نہیں تو بدلہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو لہذا اس طریقے سے اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ایک مثال دی، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، یہ آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ اس کی چھتوں کو کس نے سنوارا ہے؟ ستاروں سے زینت کس نے دی ہے؟ چاند میں خوبصورتی کس نے دی ہے؟ سورج میں چمک کس نے پیدا کی ہے؟ کس نے یہ رات کو اندھیرا بنا دیا؟ اور کس نے رات کے بعد روشنی نمودار کی؟ کس نے زمین سے چارہ نکالا، زمین سے اناج نکالا تمہارے لیے، تمہارے چوپائے کے لیے؟ اس میں غذا ہے۔ تو جب بارش برسنے سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اللہ اسی زمین سے بارش برسا کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ان کو، اور کہا کہ جب ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اللہ پیدا کیا اور نہیں تھکا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ سے بھی لمحے میں پیدا کر، لیکن 6 دنوں میں پیدا کیا،
اور اللہ نے کہا وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ولم یعی بخلقہن، آسمان و زمین کو پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ مردے کو زندہ کرے. جب ساتوں آسمان سے ساتوں زمین کو پیدا کر کے اللہ نہیں تھکا، وہ فرشتے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، رکوع سجود میں مشغول ہے، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا سر 7ویں آسمان کے اوپر اور پاؤں 7ویں طبق زمین کے نیچے ہے، ان کے کان کے لو سے لے کر کندھے کی دوری جو ہے 700 سال کی مسافت ہے. اللہ نے فرشتوں کی اتنی طاقت دی. تو پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتے رات و دن عبادت کر کے نہیں تھکتے تو اللہ کیسے تھکے گا؟ اور جب اللہ نے اتنی بڑی کائنات بسا دی جو تم دیکھ رہے ہو، اور اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی کائنات ہے جس کو ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. کیونکہ سائنس کی تحقیق ہے کہ 94 ایسی کریچرز ہیں جو انسان کی نگاہوں سے مخفی ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں لیکن ہے. تو اللہ نے ایسی ایسی کئی دنیا پیدا کی ہے کہ ہم اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں. مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا؟ مردہ زمین سے اناج کس نے نکالا؟ غلہ کس نے نکالا؟ تو کیا اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر. اللہ نے کہا بلا انہ علی کل شیء قدیر. اسی طرح اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہو، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ پہلی بار ماں کے پیٹ میں کیسے پیدا کیا؟ 3 تاریکیوں میں پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ ایک جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے، اور ایک رحم، اور تیسرا پیٹ کا پردہ. 3 تاریکیوں میں اللہ نے پیدا کیا، اور وہاں بھی اللہ غذا دے رہا ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ تربیت کا اہتمام فرما رہا ہے، وہاں بھی بچے کی پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ. نہیں کر رہا؟ اتنا بہترین نظام. هل من خالق غیر اللہ، کیا دنیا کا کوئی ایسا نظام ہے جو اتنی بہترین انداز میں پیدا کر سکتا ہو؟ جو اللہ اس طرح سے تم کو پیدا کیا ماں کے پیٹوں میں، پہلے خون کا پہلے یہ بنایا اللہ تعالیٰ نے نطفہ، اور پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد جمع ہوا خون، اور جمع ہوا خون بھی سسپینڈیڈ یعنی لٹکتا ہوا اور جونک کی شکل. پھر اللہ نے اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہڈی چڑھا دیا، پھر اعضا بنا دیا. یہ سب جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ اس طرح کر سکتا ہے رب العالمین اور کر رہا ہے تمہیں، تو پھر دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ جب ایک مرتبہ کوئی بہت بڑی ایسی گاڑی آ گئی کہ ایسا ماڈل دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اس ماڈل کو دیکھ کر کے ہر آدمی بنا سکتا ہے. جہاں کوئی مال آتا ہے، جہاں کوئی موبائل آتا ہے، فرانس سے، جاپان سے، کہاں سے، چائنا اس کا جو ہے بالکل اس کا ڈپلیکیٹ بنا کے رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ دنیا میں انسان کر رہا، اور اللہ خالق و کل، ہر چیز کا خالق اور ہر چیز پر قادر ہے وہ، اس لیے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پھر اللہ نے کہا کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا اسی طرح ہم دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے. اور اللہ نے یہ بھی بول دیا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے یطوی اللہ السماوات بیمینہ، اللہ کو آسمان دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، اور زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. اللہ اکبر. ہے نا حدیث ابو ہریرہ وغیرہ کی. اور اللہ فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون، جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اب آج روایت میں اللہ فرمائے گا انا الملک انا الدیان، اللہ یحزہن حزا. اللہ، بلکہ وہ حدیث یہودیوں کا ایک بڑا عالم آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، ہے بخاری کی حدیث ہے، بعد میں ایمان لے آئے. لا الہ الا انت سبحان اللہ. ہاں، بعد میں وہ ایمان لے آئے. کعب الاحبار کہا کہ یا محمد انا لنجد فی التوراۃ، ہم توریت میں پاتے ہیں اس بات کو، ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، 7 آسمان کو اللہ ایک انگلی پر رکھے گا، والارضین السبع علی اصبع، 7 زمین کو دوسری انگلی پر، والجبال علی اصبع، تمام پہاڑوں کو تیسری انگلی پر، والشجر علی اصبع، تمام درختوں کو اللہ چوتھی انگلی پر، والماء علی والثرى علی اصبع، اور تمام مٹیوں کو، زمین کو اور پانی کو اللہ 5ویں انگلی پر رکھے گا. اور اللہ فرمائے گا یحزہن حزا، اللہ ہلائے گا اور اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں حقیقی بادشاہ ہوں، انا الدیان، میں بدلہ دینے والا ہوں. فضحك النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت نواجذه تصدیقا لقول الحبر. اللہ اکبر.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس یہودی عالم کی بات سن کر آپ مسکرا گئے، یہاں تک کہ آپ کے اندر کے دانت جو ہے نا وہ کھل گیا، اور آپ نے کہا، تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدر، ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان کو اللہ دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا۔ تو اللہ اسی وقت فرمائے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، میں بدلہ دینے والا ہوں۔ چلے، مشرکین کا اعتراض یہ تھا، جب اس سب کا جواب مل گیا تو کہا کہ ایسا نبی کیسے ہو سکتا ہے، وہ بازاروں میں کھاتا بھی ہے، نہیں وہ بازاروں میں چلتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے، پھر فرق کیا رہا؟ قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ واللہ رب العالمین نے مختلف آیات میں جواب دیا کہ اس لیے کہ وہ انسان ہے، اس لیے تم انسان ہو، اس لیے انسانوں میں سے ایک انسان کو رکھا۔ اگر نہیں کھاتا نہیں پیتا تو کہتے نہیں تو بڑے لوگ ہیں، ان کی بزرگی کے کیا کہنے، ہم لوگوں کے اوپر جو بیتی ہم جانتے ہیں۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کو برداشت کیا، آپ نے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی اذیتیں برداشت کی، تمام قسم کی اذیتیں برداشت کی، تاکہ امت کو بتانے کے لیے کہ سب سے بڑے انسان اور سب سے افضل ترین مخلوق کو جب اللہ اتنی تکلیف میں ڈال رہا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، تو پھر اور لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو لہذا انسانوں کا رسول بنائے کہ آپ آئیڈیل ہیں، آپ نمونہ ہیں۔ لقد كان لكم في رسول اسوہ، اگر عملی نمونہ نہ ہوتے تو پھر نصیحت کیسے حاصل ہوتی، دین کیسے سیکھتے، آپ سے تربیت کیسے پاتے؟ ان مشرکین کا اعتراض تھا، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، انہیں تعجب ہوا، انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو بہت عجیب چیز ہے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا، جب انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم مان لیتے ہیں نبی آپ کو، لیکن تھوڑی خصوصیت ہونی چاہیے، کچھ اسپیشل مقام آپ کا ہونا چاہیے۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہ پتھریلی زمین ہے، پہاڑی زمین، یہاں چشمہ جاری کر دو، او تكون لك جنة من، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب، کھجور کے باغات ہونا چاہیے تمہارے لیے، کھجور اور انگور کے باغات ہو، او تسقط، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر نازل کر دو، یا آسمان میں چڑھ کر کوئی نشانی لے آؤ، یہاں تک کہ ہم مان لے کہ واقعی آپ باکمال انسان ہو۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ ایک ہی جواب دیا، کہا هل كنت الا بشرا رسولا، میں انسان ہوں اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی کہا، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، کہہ دو کہ وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے روشنی ہدایت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو تو مان رہے ہو نا، مانتے تھے، وہ ان کی کتاب توریت کو مانتے تھے، تو کس نے نازل کیا؟ جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا اور توریت نازل کی، اسی اللہ نے محمد کو رسول بنایا، ان کو قرآن نازل کی۔ اللہ اکبر۔ اور پچھلے قوموں کے بارے میں کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح رسول ہو۔ تو رسولوں نے بھی کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح رسول تو ہیں، لیکن فرق یہ ہے انسانوں میں بھی درجات ہیں، سب برابر نہیں ہے۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، بعض کو بعض پر اللہ نے فوقیت دی کہ نہیں دی؟ تو اس لیے کہا ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اللہ نے احسان کیا، مجھے نبی بنایا، تم نبی نہیں ہو، میرے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں، اللہ کا فرشتہ پیغام لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتوں کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ جو کا توں باقی رہتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر کیسے چلتا؟ فرشتے کھاتے نہیں، ہم کھاتے ہیں، فرشتے نور سے پیدا، ہم مٹی سے پیدا، فرشتے تھکتے نہیں، ہم تھکتے ہیں، وہ سوتے نہیں، ہم سوتے ہیں، تو کیسے میل جول ہوتا بھائی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کا انتخاب کیا انسانوں میں سے جو ہر طبقے میں مقبول ہو اور انسانیت کا خادم ہو اور اللہ کا پیغامبر ہو۔ کہتے ہیں کہ چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ پیغمبر تھے اور بشر تھے، ارے ظالموں، جب ابراہیم علیہ السلام کو تم رسول مانتے ہو، اسماعیل کو رسول مانتے ہو، ان کی اولاد سے ہو،
اور موسیٰ کو پیغمبر مانتے ہو اور وہ بشر تھے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں تعجب ہوتا ہے تمہیں؟ نمونہ تو موجود ہے نا. کیا اللہ کو اپنے پیغمبر کے لیے یتیم اور لاچار انسان ملا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ مکہ اور طائف کی 2 آدمیوں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں قرآن نازل ہوا؟ یہ انکار کرنا، ان کی نیت صحیح نہیں تھی، اس لیے تو اللہ نے ہدایت نہیں دی سرداران قریش کو، اور جن کے دل صاف ستھرے تھے وہ ایمان لے آئے. کہا ام یقسمون، تم کہتے ہو فلاں کو ملنا چاہیے فلاں کو نہیں، تمہارے باپ کا اختیار ہے، یہ اختیار مجھے ہے. اور رب کا یخلق ما، جو خالق ہے اس کو اختیار ہوگا، تمہارے باپ کو اختیار ہوگا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو یہ کہا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کی تقسیم یہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اللہ نے ڈگری دی ہے رحمت کے مالک وہ ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہے؟ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون اس بوجھ کو اٹھا سکے گا اور کون نہیں اٹھا سکے. اللہ نے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی اللہ کے دین کو پہنچانے والا کون اہل ہے اور کون نہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم کو ہدایت کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا ان کے اندر قبولیت حق کی صلاحیت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چنا؟ اس لیے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام مخلوقات میں سب سے پاک اور صاف دیکھا. اللہ نے صحابہ کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد صحابہ کے دل صاف ستھرے تھے، وہ مشرکین کی اولاد تھے، لیکن اللہ نے ان کو چن لیا، نبی کا معاون بنا دیا. اور جو انبیاء کی اولاد تھے، جن پر من و سلمہ نازل ہوا تھا، جن کو اللہ نے سارے عالم پر فضیلت دی تھی، لیکن چونکہ ان کے دل میں فساد اور بگاڑ تھا، تکبر و غرور تھا، اللہ نے ان کو راہ درگاہ کر دیا، اور اللہ نے ان کو ملعون بنا دیا، مغضوب بنا دیا، بندر بنا دیا، سور بنا دیا، قیامت تک لعنت کر دی، اور اللہ نے نعمت چھین لی. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے اختصار سے بیان کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے اس جواب کے آگے میں اس لیے اسی پر ختم کر رہا ہوں، اس کو پڑھتے ہوئے جو صاحب کتاب نے لکھا کہ چونکہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر نہیں چل سکتا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ کون اس کے پیغام کو صحیح طور پر پہنچا سکتا ہے اور اس کا متحمل اور اس کا حل ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلی باتیں بعد والے درس میں کروں گا. آج اسی پر اکتفا کیجیے کیونکہ میری ٹرین کا وقت ہو رہا ہے، ایک سفر ہے بڑا لمبا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان کر دے اور ہمارے اور آپ کی مشکلات اور پریشانی کو دور کرے، سکون اور امن اور عافیت عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ ہفتے تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوتے ہیں. استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.